نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اس بات کو بھولتا جا رہا ہے کہ اسے اس دنیا کے بعد کسی دوسری دنیا میں بھی جانا ہے۔ اسے یہ یاد نہیں کہ اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان کیا بتائی گئی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ گویا جب تک دوسروں کے لیے وہ نہ سوچا جائے جو اپنے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ خیر خواہی کے جذبات اور محبت کے جذبات نہ ہوں جو انسان کو اپنوں کے لیے ہوتے ہیں، تو اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی مسلمان معاشرے کے اندر انسانوں کا احترام اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ کیا اس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا؟ ہمیں سوچنا ہے، لیکن کس سے؟ اپنی ذات سے، اپنی اصلاح سے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص دوسروں کی اصلاح کے بارے میں تو بہت سوچتا ہے، دوسروں پر تنقید کرنا بھی خوب جانتا ہے، لیکن ہم سب خود کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم خود ان باتوں پر عمل کرنے والے ہیں جس کا درس ہم دوسروں کو دیتے ہیں؟ جن باتوں پر ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کیا وہ کام ہم خود چھوڑ دیتے ہیں؟ جو باتیں ہمیں دوسروں میں کھٹکتی ہیں اور بری معلوم ہوتی ہیں، کیا وہ ہم اپنی ذات سے نکالنے کو بھی تیار ہیں؟ تو جب تک ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے اس وقت تک معاشرے کے اندر امن، خوشی، محبت اور سکون ہو نہیں سکتا۔ اور اگر اس دنیا میں ہم نے پرامن ہونے کا ثبوت نہ دیا تو ہماری دوسری دنیا کیسے پرامن ہو سکتی ہے؟ جنت پرامن لوگوں کی بستی ہے، وہاں انہی لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے جو کرنے کو کہا وہ اپنا حق چھوڑ کر بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت عدن کو، جنات عدن جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اس کی کچھ ڈسکرپشن یوں دی گئی کہ اس کے اندر جو برکس ہیں ان میں سے ایک سرخ ہے، ایک سبز ہے، ایک سفید ہے، یعنی اس کا کمبینیشن ہے۔ اس میں کس قسم کا آرٹ ہوگا، کیا ڈیزائن ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ بہرحال چھوٹی چھوٹی جھلک ضرور دکھائی۔ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ بنانے کے بعد قسم کھائی کہ تیرے اندر کوئی بخیل شخص نہیں جا سکے گا۔ یہ جنت بخل کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ بخل کرنا کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے سب کچھ سمیٹنا اور دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے جذبات نہ رکھنا، خیر اور بھلائی کو دوسروں سے روک دینا، اپنے لیے وہ کچھ چاہنا کہ جو خود کو پسند ہو، لیکن دوسروں کو دیتے وقت ان سب چیزوں اور پیمانوں کو بھول جانا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ بہترین جنت، وہ خوبصورت جنت ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو دوسروں کا حق مارتے ہیں، دوسروں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، دوسروں کا برا سوچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا جو نقشہ کھینچا اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں کے دل حسد، نفرت، بغض، کینے اور عداوت سے پاک ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کے باہم دل ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے ہوتے ہیں، کہ ان کے اندر کسی کے لیے نفرت اور حسد نہیں۔ آج ہم سب اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، اس لیے کہ دل ایک ایسی چیز ہے جس کا جائزہ ہم خود ہی لے سکتے ہیں۔ کیا واقعی ہمارا دل ان تمام جذبات سے پاک ہے؟ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو شخص قلب سلیم لے کر آیا، سلامت دل لے کر آیا، محفوظ دل لے کر آیا۔ یہ سلامت دل کس چیز سے؟ سلامت دل
لالچ سے، حسد سے، شرک سے، نفرت سے، عداوت سے، دوسروں کو دکھ دینے اور دوسروں کے بارے میں برا سوچنے سے پاک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے دل کو دیکھتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، کیونکہ شکل و صورت تو اس نے خود بنائی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ یہ تو اس کے اپنے ڈیزائنز ہیں، جس طرح جی چاہا جس کو دیا، اس میں کسی کا اپنا کوئی بھی کمال نہیں۔ لیکن وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے، نہ شکل و صورت دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، کیونکہ مال بھی اس کی اپنی تقسیم ہے، جس کو جتنا چاہے نوازے، چاہے تو اپنے نافرمان بندوں کو، نمرود اور فرعون کو بہت کچھ دے دے، اور چاہے تو اپنے پسندیدہ بندوں کو اتنا بھی نہ دے کہ 2 وقت ان کا پیٹ بھر سکے۔ یہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ وہ کس سے متاثر ہوتا ہے کہ انسان کا دل کیسا ہے، کیونکہ وہ بندہ مومن کے دل میں ہی سماتا ہے۔ انسان کے جسم میں صرف دل ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان اپنے رب کو محسوس کر سکتا ہے۔ لہذا بندہ مومن کا دل جب اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ بڑی بڑی قربانی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے دل کو نفرت اور حسد سے پاک کرتا ہے، تو ایسا ہی دل رب کا پسندیدہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قلب سلیم کے سوا کوئی دل قبول نہ کریں گے۔ ایسے دل جن کے اندر حسد اور بغض ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قابل نہیں کہ ان کو جنت جیسی اعلیٰ ترین خوبصورت ترین نعمتوں سے لطف اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ مثلاً اگر ہمارے ظاہر میں کچھ کمی بیشی ہے تو بہت سے لوگ اس کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں اور سامنے آ کر بتا دیتے ہیں، دیکھو تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ بعض بزدل ایسے ہوتے ہیں جو سامنے تو کچھ نہیں کہتے، خوشامد کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے بہت کچھ کہتے رہتے ہیں۔ اور عام طور پر ہم ایسی ہی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جہاں بیٹھیں گے دوسروں ہی کے بارے میں کچھ نہ کچھ نفرت اور حسد کا اظہار کرتے رہیں گے۔ حالانکہ ایسا کرنے سے انسان کی اپنی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں بڑھتی۔ ظاہر ہے کہ ایک منہ سے جب کسی کے بارے میں برے الفاظ نکلیں گے، وہ زبان خوبصورت زبان کیسے ہو سکتی ہے، پسندیدہ کیسے ہو سکتی ہے، وہ دوسروں کے دل میں اپنی جگہ کیسے بنا سکتی ہے۔ اس لیے عام طور پر جب ہم دین کی بات کرتے بھی ہیں تو اپنے ظاہر کی اصلاح کی بڑی بات کرتے ہیں، کچھ ظاہری ریچولز کا خوب اہتمام کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سب کو نظر آتے ہیں، مگر دلوں کا کیا حال ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ اس کو صرف انسان خود ہی دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی غلطی کو دیکھنا، اس کو مان لینا، اس کی اصلاح کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ اکیلے خود ہم ہی کو کرنا ہے۔ اس کی اصلاح جب تک ہم خود نہ کریں گے اس وقت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم بظاہر کسی سے مسکرا کے مل سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے دل کے اندر ہے وہ صرف ہم جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ظاہر پہ نہیں دل پہ معاملہ کریں گے کہ دل کیسا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کی جگہ بھی دل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظاہر سے غافل ہو جائے اور ظاہر میں جو پابندیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان کو ہم سیکنڈری سمجھیں، یا یہ کہ ان کو کچھ اہمیت ہی نہ دیں یا ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ نہیں، وہ بھی اہم ہے۔ اس لیے کہ بندہ مومن جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو پھر ہر حکم پر لبیک کہتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ وہ کیسے دوست تھے، کیوں دوست کہا، کیسے دوست بنے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر جب ماں باپ کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا۔ باپ نے دھمکی دی کہ ابراہیم تم باز آ جاؤ اپنی باتوں سے ورنہ تجھے سنگسار کر دوں گا، لیکن باپ کی محبت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کو ماننے کے راستے میں ہرگز بھی آڑے نہیں آئی۔ پوری قوم نے مل کر آگ کا ایک الاؤ تیار کیا، ابراہیم علیہ السلام بے خطر اس میں کود پڑے۔ کس کی خاطر؟ اپنے رب کی خاطر۔ یا اللہ، مجھے اس آگ میں جلنا تو گوارا ہے، لیکن تیرے ساتھ ان بتوں کو شریک کر دوں یہ گوارا نہیں ہے۔ اپنا وطن، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، بیوی اور بیٹے کو اللہ کے حکم پر اس بے آب و گیا وادی میں
جب بسانا پڑا تو بسا کر چلے آئے، اور اس کے بعد جب بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچا، اللہ کا حکم آیا کہ اس کے گلے پہ چھری پھیر دو، تو چھری پھیرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ یہ ساری ادائیں، یہ سب کچھ، یہ ساری قربانیاں کس کے لیے تھیں؟ اپنے رب کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا، جو کچھ کہا کر کے دکھایا۔ وہاں صرف زبانی خالی محبت کا دعویٰ نہ تھا۔ آج ہم بھی سب یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دل بہت اچھا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن اس محبت کا کوئی اثر ہمارے ظاہر میں کیوں نہیں آتا؟ ہماری عملی زندگی میں کیوں نہیں آتا؟ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کیوں نہیں آتا؟ ہم دوسروں کو معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ ان سب باتوں کے بارے میں ہمیں خود سوچنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔